الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث فتراه مصفرا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، عزت مآب بزرگوں اور پردہ نشین امام اور بندگان، درود شریف پڑھتے ہوئے اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وسلم. سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے اس چیز کو بیان کر دیا جائے، اس لیے جب کسی چیز کی قدر و قیمت اسی وقت معلوم ہوتا ہے جب ہم اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے تو ہمارے دلوں کے اندر اس کی قدر و منزلت الگ مقام رکھتی ہے. یہ مجلس بظاہر ہم لوگوں کو ایک چھوٹی سی مجلس معلوم ہوتی ہے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ایک چھوٹی مجلس ہے، لیکن یاد رکھیں یہ ایک چھوٹی مجلس نہیں بلکہ اس کی جو قدر و منزلت ہے، اللہ کے یہاں اس کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ ایک الگ شان رکھتا ہے اور ان کا نرالا ہی شان ہے. اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی ایک جماعت ایسی جماعت ہے جو آسمان سے زمین پہ اترتی ہے وہ جماعت، اور پھر پورے سرزمین کے اوپر پھیل جاتی ہے، اور جہاں جہاں بھی دین کا مجلس لگا ہو، جہاں دین کے بارے میں بتایا جائے، دین کا تذکرہ کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی باتیں ہو، اس مجلس کے اندر وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں. پھر جب اس مجلس کا اختتام ہو جاتا ہے، مجلس ختم ہو جاتی ہے، وہ فرشتہ جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو کہتا ہے، عرض کرتا ہے، اے اللہ میں ایسی جگہ سے آیا ہوں، ایک ایسی مجلس سے آ رہا ہوں جہاں تیرے بندے بیٹھ کر تیرا تذکرہ کر رہے تھے، دین کی باتیں کر رہے تھے، اسلام کی باتیں کر رہے تھے، تمہارے نبی پہ درود پڑھ رہے تھے،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ بتاؤ اس مجلس کے اندر میرے بندے آخر کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے جواباً کہتے ہیں کہ اللہ تیرے بندے جنت کی تمنائیں کر رہے تھے اور دوزخ سے خلاصی یعنی آزادی مانگ رہے تھے، دوزخ سے نجات مانگ رہے تھے اور تیری مغفرت کے طلبگار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں کی جواب تم گواہ رہو کہ اس مجلس کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جتنے بھی لوگ تھے، اگر کوئی ایسا بندہ بھی تھا جو کسی کام سے آیا تھا لیکن آنے کے بعد اسے پتا چلا کہ دین کی مجلس ہے اور اس کے اندر بیٹھ گیا، تم گواہ رہو ان تمام مجلس والوں کی میں نے مغفرت فرما دی۔ اب ہمیں اس حدیث سے پتا چل گیا کہ یہ مجلس کتنی قیمتی مجلس ہے۔ اس مجلس کے اندر تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کی باتوں کو سننا یہ کتنا نرالا شان ہے اور مغفرت کا تمغہ بھی ہے ہمارے اوپر، یعنی مغفرت کا پروانہ بھی ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ سب سے پہلے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا تھا خطبے کے بعد، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم۔ اللہ نے فرمایا کہ جان لو کہ دنیا کی جو زندگی ہے، جس دنیا کے اندر ہم اور آپ رہتے ہیں، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ، اور زینت و تفاخر بینکم، اور آپس میں تفاخر کرنا، ایک دوسرے پر اپنے آپ کو بڑھوتری جتانا، وَتَکَاثُرٌ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال اور اولاد کی کثرت کرنا، یعنی مال اور اولاد کو لوگوں کے سامنے گنوانا اور خود گننا۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، جیسا کہ ایک حالت میں کہ اس کا سبزہ خوشنما معلوم ہوتا ہے پھر زرد پڑ جاتا ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو بیان کیا ہے، تو انشاءاللہ میں اس دنیا کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں حدیث سے اس دنیا کو سمجھاؤں گا کہ حدیث کے اندر اس کا کیا پیمانہ ہے اور اللہ نے کیا معیار ہمیں بتلایا ہے اس دنیا کو سمجھنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر حدیث سے اس دنیا کو ایک مثال سے سمجھاؤں گا، اس کے بعد بزرگان دین کی مثال سے اس دنیا کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو فرمایا کہ جان لو یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے، اس آیت کی تفسیر کے اندر معرفت القرآن کے اندر لکھا ہوا ہے اور اس دنیا کو ایک مرحلے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔
انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کے مرحلے کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کس مرحلے کے اندر ہوتا ہے اور اس مرحلے کے اندر انسان کی چاہت کیا ہوتی ہے۔ انسان کی جب پیدائش ہوتی ہے، انسان جب پیدا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، معصوم بچہ ہوتا ہے، تو وہ بچہ لعو لعب یعنی ایسے کھیل ایسی چیزوں کو پسند کرتا ہے، ایسا کھیلنا پسند کرتا ہے جو عام طور پر بڑے لوگوں کو وہ پسند نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ایک چھوٹا بچہ کس چیز سے کھیلے گا، گڑیا سے کھیلے گا، جھنجھنے سے کھیلے گا، اور اس کے سامنے کھیلنے کی جو بھی چیز رکھے جائے گی اس سے وہ بچہ کھیلنا شروع کر دے گا۔ اور وہ بچہ جب کھیل رہا ہوگا، اگر اس وقت کوئی بڑا انسان اس بچے کو یہ بتانے کی کوشش کرے کہ یہ جو کھیل تم کھیل رہے ہو اس کے اندر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو، اپنا ٹائم برباد کر رہے ہو، بلکہ اس سے کوئی فائدہ نظر آنے والا نہیں ہے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اور وہ بڑا انسان اس بچے سے کھیلنے کا وہ سامان اگر چھین لے تو وہ بچہ رونے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے۔ وہ اس لیے رونے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے وہ بچہ کہ وہ بچہ اس کھیلنے کو اپنی زندگی سمجھتا ہے، اس کھلونے کو اس کی زندگی وہ سمجھ بیٹھتا ہے، اور اگر اس سے کوئی چھین لیتا ہے تو گویا وہ بچہ یہ تصور کرتا ہے کہ اس انسان نے مجھ سے میری دنیا چھین لی، اس لیے وہ بچہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن پھر وہی بچہ کچھ بڑا ہوتا ہے، دوسرے مرحلے کے اوپر جب جاتا ہے، کچھ بڑا ہوتا ہے، پھر وہ بچہ ایسے کھیل کو پسند کرتا ہے جس کے اندر ہار جیت ہو، تھوڑا منورنجن ہو، جیسے کہ آج کے دور میں ہمارے بچے کرکٹ میچ کے اندر ہوتے ہیں، دوڑنے کے اندر ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے تیر اندازی کے اندر۔ تو یہ ایسا کھیل ہے جس کے اندر بچہ کو لگتا ہے کہ ہمیں اس کے اندر اچھا لگتا ہے اور ہار جیت تصور کرتا ہے، اور وہی بچہ جو بچپن کے اندر کھلونے سے کھیلا کرتا تھا، وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد اب اس کھیل کو وہ غلط سمجھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ وہ کھیل جو میں بچپن میں کھیل رہا تھا وہ غلط تھا، بلکہ اس کے اندر انجوائے ہوتا ہے، اس کے اندر مزہ ہو آتا ہے، پھر وہ اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ کھیل کھیلنے لگتا ہے۔ پھر وہی بچہ جب تیسرے مرحلے کے اندر جاتا ہے، یعنی جوانی کے عالم میں پہنچتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ، کہ وہ بچہ جب جوانی کے عالم میں پہنچتا ہے تو اپنی آپ کو زیب و زینت کرنا، یعنی اپنے آپ کو بنا سوار کر اچھا لگنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اچھا لگے، اس وجہ سے اپنے آپ کو بنا سنگار کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اس کے اوپر فخر بھی کرتا ہے کہ ہم اچھے سنور جاتے ہیں، ہم اچھے طریقے سے سنور کر لوگوں کے سامنے جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر زینت آتی ہے جب جوانی کے عالم میں پہنچتا ہے، پھر اس کے اندر مال کی کثرت آتی ہے، مال کمانا، ایک دوسرے سے زیادہ کمانے کی خواہشیں ہونا، اس طریقے سے وہ جوانی سے پھر بڑھاپے کی عمر میں یعنی چوتھے مرحلے کے اندر جب جاتا ہے تو اس کو قرآن کریم نے کہا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کہ پھر انسان بڑھاپے کے عمر میں پہنچ کر اپنے مال پر اور اپنی اولاد پر انسان فخر کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے فخریہ الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ میرے پاس 5 بیٹے ہیں، میرے پاس 5 پوتے ہیں، یعنی اپنی نسل کے اوپر اور اپنی آل و اولاد کے اوپر اور اپنی مال کے اوپر وہ فخر کرتا ہے اور کثرت سے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔
پھر انسان کے یہ سارے مرحلے ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، پھر اچانک سے انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو آخر یہ جتنے بھی مرحلے ہیں اور اس مرحلے سے ہر انسان گزرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، چاہے وہ محلوں میں زندگی گزارنے والا ہو، چاہے وہ جھوپڑیوں کے اندر زندگی گزارنے والا ہو، ہر انسان ان مرحلوں کو پار کرتا ہے اور پھر پار کر کے ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب انسان اس زندگی کو الوداع کہہ جاتا ہے اور اس زندگی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا جس کی فکر کے اندر ہم اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھتے ہیں، ہم اپنی آخرت کو برباد کر لیتے ہیں، آخر اس دنیا کی قیمت کیا ہے اور اس دنیا کا رول کیا ہے، آج میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ کے کلام یعنی قرآن کریم کی اس آیت سے میں اس دنیا کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک یعنی ایسا بنجر زمین ہو جو زمین کاشتکاری کے لائق نہ ہو، یعنی اس کے اوپر سبزہ نہیں اگایا جا سکتا، لیکن اچانک سے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر وہ زمین کے اندر پیداوار کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر کسان اس کے اندر کھدائی کرتا ہے اور وہ کسان بیج ڈالتا ہے، پھر وہ بیج بڑا ہوتا ہے اور وہ ایک پیڑ کی شکل اپنا لیتا ہے، پھر اس کے اندر پھل آ جاتے ہیں اور وہ کسان اس پیڑ کو دیکھ کر، اس سبزہ کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے، اسے بڑا خوشنما معلوم ہوتا ہے اور وہ کسان اسے دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے کہ ہماری محنت رنگ لائی، لیکن اچانک سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو سبز و سادار اور جو پودا لگا ہوا تھا وہ اچانک سے زرد پڑ جاتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے، پھر وہ کسان اسے جب دیکھتا ہے تو دل ہی دل میں بڑا دکھی ہوتا ہے، پھر اچانک سے وہ پودا چورا چورا ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ تو کسان کے اوپر دل کے اوپر جو صدمہ پہنچتا ہے کہ میں اس کو دیکھا تھا، یہ کتنا سرز و سبز شاداب تھا اور اس کے اندر پیداوار بھی آ گئی تھی، لیکن اچانک سے یہ زرد پڑ گیا اور یہ چورا چورا ہو کر ختم ہو گیا۔ تو اس کسان کو کتنی تکلیفیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا باڈی ہے، انسان کی زندگی ہے کہ انسان کی زندگی جوانی کے عالم میں سرز و شاداب ہوتی ہے اور خوشنما معلوم ہوتی ہے، لیکن پھر وہی جوانی وہی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور انسان زندگی کے اندر کچھ نہیں کرتا اور اس کی موت آ جاتی ہے اور دنیا سے وہ خالی ہاتھ چلا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ کل قیامت کے دن آخرت کے اندر میدان محشر کے اندر اپنے رب کے سامنے خالی ہاتھ پہنچ جائے گا۔ تو یہ دنیا کی مثال یوں ہے کہ جس طریقے سے اول زمانے کے اندر جب وہ کسان بیج ڈالا تھا، جب پیڑ نکل آیا تھا، اس کو خوشبو معلوم ہو رہا تھا اور دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا، لیکن جب وہ اس کے آخری کے حالات سے وہ واقف ہوا تو وہ بڑا رنجیدہ ہوا، بڑا غمگین ہوا۔ اسی طریقے سے انسان جب اس دنیا کو دیکھتا ہے، یہ دنیا اسے بڑا خوشنما معلوم ہوتی ہے، ہر طرف رنگین ہی رنگین معلوم ہوتی ہے، تو اس دنیا کے اندر پڑ جاتا ہے، لیکن جب آخرت کی زندگی کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو اس دنیا کی خوشی کو بھول جائے گا اور یہ سمجھے گا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہم گنوا کر آئے ہیں وہ زندگی کچھ بھی نہیں تھی، بلکہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی۔ اب حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
ایک مرتبہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ کسی راستے سے گزر رہے تھے تو اچانک سے ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں پہ ایک مردار جانور پڑا ہوا تھا. یعنی ایک جانور جو مر جاتا ہے ہم لوگ پھینک دیتے ہیں کسی جگہ، اسی طریقے سے ایک مردار جانور پڑا ہوا تھا. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کی جماعت تم میں سے کوئی شخص اس مردار جانور کو 1 درہم کے اندر خریدے گا. صحابہ نے عرض کیا یا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر اس جانور کا انسان کیا کرے گا؟ یہ اچھا ہوتا تو ایک بات تھی کہ جانور ہے، اچھا ہے، صحیح سلامت ہے، زندہ ہے، لیکن یہ تو مردہ ہے اور اس کے اندر سے بدبو بھی آ رہی ہے. اب ایسے بدبودار جانور کو بھلا کوئی شخص 1 درہم کے اندر کیسے خریدے گا؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ کی جماعت، جس طریقے سے اس مردار جانور کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے بلکہ کوئی انسان اسے فری میں لینا بھی پسند نہیں کرے گا، انسانوں کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی، اسی طریقے سے اس دنیا کا معاملہ ہے کہ یہ دنیا کی قیمت جو ہے اللہ کے نزدیک ایک مردار جانور کے برابر بھی نہیں ہے. یعنی اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. یعنی جو لوگ دائرے اسلام کے اندر داخل ہو گئے، جنہوں نے مذہب اسلام کو تسلیم کر لیا، اس کے لیے تو قید خانہ ہے، یعنی شریعت کے مطابق اس کی زندگی گزرنی چاہیے. لیکن جنہوں نے نہیں مانا، دین اسلام کو نہیں مانا، اس کے لیے دنیا ہی کے اندر جنت ہے. تو بہرحال اس دنیا کے پیچھے جو ہم پڑے ہوئے ہیں، اس دنیا کی زندگی کے اندر اس دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. اب ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو اس دنیا کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. امام غزالی علیہ الرحمہ ایک بہت بڑی امام گزرے ہیں. انہوں نے اس دنیا کو ایک مثال سے سمجھایا ہے. انہوں نے فرمایا اس دنیا کی مثال یوں سمجھو جیسے ایک بادشاہ ہے اور وہ بادشاہ اپنے وزیر کو ایک دن بلاتا ہے اور اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ یہ باغ جو سامنے نظر آ رہا ہے، اس باغ کے اندر تمہیں جانا ہے اور اس باغ کے اندر جو درخت ہے، جو پیڑ ہے، اس کے اوپر پھل لٹک رہے ہیں، لہذا اس باغ کے اندر سے تمہیں بہترین پھل توڑ کر لانا ہے. اور اگر تم بہترین پھل توڑ کر لاتے ہو اور میرے سامنے پیش کرتے ہو تو تمہیں بہت انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. لیکن بادشاہ ایک شرط لگاتا ہے اور وہ شرط یہ ہوتا ہے کہ یہ باغ جو تمہیں نظر آ رہا ہے، جب تم اس کے اندر داخل ہوگے تو اس کے اندر درجے بنے ہوئے ہیں اور ہر درجے کے اندر پیڑ اور درخت لگے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر پیڑ ہے، اس کے اوپر پھل لگے ہوئے ہیں. لیکن یاد رکھو جب تم ایک مرتبہ اس باغ کے اندر، اس باغات میں داخل ہو جاؤ گے تو پھر دوبارہ تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہوگی. لہذا تمہیں ایک ہی مرتبہ میں اچھا پھل توڑ کر لانا ہے تو انشاءاللہ تمہیں بہت انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. وہ وزیر سوچتا ہے کہ یہ کوئی بڑی شرط نہیں ہے،
ہم اور آپ بھی ہوتے تو یہی سوچتے کہ یہ کوئی بڑی شرط نہیں ہے، بلکہ ایک مرتبہ اس کے اندر داخل ہونا ہے اور اچھا پھل توڑ کر لانا ہے، اور جب ہم بادشاہ کے سامنے پیش کریں گے تو بادشاہ اس کے بدلے میں ہمیں بہت سارے انعام و اکرام سے نوازے گا۔ چنانچہ وہ وزیر راضی ہو جاتا ہے، رضامند ہو جاتا ہے، تو بادشاہ اس کے سر کے اوپر ایک ٹوکری تھما دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس ٹوکری کے اندر تمہیں پھل بھر کر لانا ہے۔ وہ شخص باغ کے اندر داخل ہوتا ہے، پہلے درجے کے اندر جب داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پیڑ لگے ہوئے ہیں اور اس پیڑ کے اوپر پھل بھی ہے۔ وہ اسے توڑ کر دیکھتا ہے، چکھ کر دیکھتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ بادشاہ اچھا پھل لانے کو کہا ہے، لہذا اس سے آگے اس سے بہتر پھل ہوگا۔ چنانچہ وہ شخص پہلے درجے کے اندر چھوڑ دیتا ہے، پھل نہیں توڑتا، دوسرے درجے میں داخل ہوتا ہے۔ پھر وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں بھی پھل ہے اور پہلے درجے سے اچھے پھل لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ وزیر سوچتا ہے کہ اب اس سے آگے اس سے بہتر پھل ہوگا۔ چنانچہ اسی طریقے سے وہ تیسرے درجے کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہاں بھی دیکھتا ہے کہ پیڑ کے اوپر پھل لگے ہوئے ہیں اور پہلے اور دوسرے درجے سے بہتر پھل لٹک رہے ہیں، لہذا وہ شخص سوچتا ہے کہ اس سے آگے اس سے بھی بہتر پھل ہوگا، چنانچہ وہ وہاں سے بھی پھل نہیں توڑتا۔ اسی طریقے سے وہ تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے درجے کے اندر یہاں تک کہ آخری درجے میں جب وہ شخص پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں نہ تو کوئی پیڑ لگا ہوا ہے اور نہ ہی کوئی درخت ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی پھل ہے۔ وہ انسان افسوس کرنے لگتا ہے، وہ انسان کو بڑا غم ہوتا ہے، بڑا رنج ہوتا ہے کہ کاش میں پہلے درجے کے اندر سے پھل توڑ لیا ہوتا تو آج میری ٹوکری خالی نہیں ہوتی اور میں بادشاہ کے سامنے خالی ٹوکری لے کر نہیں جاتا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس کو بیان کرتے ہوئے اس دنیا کو سمجھایا ہے کہ وہ بادشاہ کی مثال اللہ رب العزت کی مثال ہے، اور وہ شخص یعنی وہ وزیر جو باغ کی طرف جا رہا ہے وہ ہماری اور آپ کی مثال ہے، اور وہ باغ جس کے اندر وہ وزیر داخل ہو رہا ہے وہ اس دنیا کی مثال ہے، اور اس باغ کے اندر جو درجے بنے ہوئے ہیں، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، وہ ہمارے اور آپ کے ہر دن کی مثال ہے۔ اور وہ شخص، وہ وزیر جو سر کے اوپر ٹوکری لے کر جا رہا تھا، وہ ٹوکری ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال کی مثال ہے۔ یعنی انسان اسی طریقے سے سوچتا ہے، چلو آج نہیں، جس طریقے سے وہ شخص یہ سوچ رہا تھا کہ پہلے درجے کے اندر پھل تو ہے لیکن بہتر پھل توڑنا ہے، لہٰذا کل دوسرے درجے کے اندر ہم اس سے بہتر پھل توڑیں گے۔ دوسرے درجے کے اندر جاتا ہے، پھر سوچتا ہے تیسرے درجے کے اندر اس سے بہتر پھل توڑیں گے۔ اسی طریقے سے وہ خالی ہاتھ چلا آتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان سوچتا ہے کہ چلو آج نہیں، کل سے نماز پڑھیں گے، پھر کل آتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ پرسوں سے نماز پڑھیں گے، پھر اسی طریقے سے اس انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور اچانک سے موت کا وقت آ جاتا ہے اور اس کی موت آ جاتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے جس طریقے سے وہ وزیر اپنے بادشاہ کے سامنے خالی جاتا ہے، اس کے نامہ، اس کے ٹوکری میں کچھ نہیں ہوتا، اسی طریقے سے انسان دنیا سے خالی چلا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی۔ تو یہ دنیا کی مثال تھی جس کے پیچھے ہم اور آپ اپنی آخرت کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ آخرت کے بارے میں ہم سمجھتے ہی نہیں کہ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، ہمیشہ ہمیش والی زندگی ہے، لیکن ہم دنیا کی زندگی کو ہمیشہ ہمیش والی زندگی سمجھ کر ہم اس دنیا کے لیے ہی محنت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مولانا رومی علیہ الرحمہ نے بھی
اس دنیا کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اس دنیا کی مثال یوں سمجھو جیسے کہ ایک بچہ جو ماں کے پیٹ کے اندر جنم لیا ہے، یعنی وہ بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہے اور ماں کے پیٹ کو وہ بچہ اپنی دنیا سمجھتا ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ اس بچہ سے یہ کہے کہ جس کو تم یعنی ماں کے پیٹ کی جگہ کو، اس 1.5 فٹ کی جگہ کو جو تم دنیا سمجھ رہے ہو، یہ تمہاری دنیا نہیں ہے، بلکہ اس سے جب تم باہر آؤ گے تو ایک بہت بڑی دنیا ہے جس کے اندر تم اپنی آنکھیں کھولو گے۔ اگر اس بچے کو ہم دن رات سمجھاتے رہے، ساری زندگی سمجھاتے رہے، پھر بھی وہ بچہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس بچے نے ابھی اس دنیا کو، جس دنیا کے اندر ہم اور آپ ہیں، اس دنیا کو دیکھا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے مولانا رومی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس دنیا کو ہم سب کچھ اس بچے کی طرح سمجھ بیٹھتے ہیں، جس طریقے سے وہ بچہ ماں کے 1.5 فٹ کی جگہ کو اپنی دنیا سمجھتا ہے، اسی طریقے سے انسان اس چھوٹی سی جگہ کو دنیا سمجھ رکھا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہی دنیا سب کچھ ہے۔ اور ہمارے سامنے جب آخرت کے احوال کو بیان کیا جاتا ہے، آخرت کی زندگی کو بیان کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ آخرت کی زندگی اس سے بہت بڑی زندگی ہے، 10 گنا 100 گنا اس سے بڑی زندگی ہے، تو ہم اور آپ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہم نے آخرت کی زندگی کو دیکھا ہی نہیں، ہم نے آخرت کی زندگی کے بارے میں جانا ہی نہیں، تو ہمیں اس کے بارے میں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ ہمیں کتنا بھی سمجھایا جائے، آخرت سے ڈرایا جائے، لیکن ہم اس دنیا کے اندر مست ہیں اور اتنے مست ہیں کہ ہمیں آخرت کی ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہوتی۔ تو یہ آخرت کی زندگی سب سے بڑی زندگی ہے، اور یہ دنیا جس کے اندر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایک امتحان گاہ ہے، یعنی انسانوں کے امتحان کے لیے اس دنیا کو قائم کیا گیا ہے۔ ہم سب امتحان گاہ کے اندر اپنا امتحان دے رہے ہیں اور ہمارے سامنے دونوں آپشن رکھا گیا ہے، اچھا اور برا۔ اگر ہم اس دنیا سے اچھے کام کر کے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بدلہ ہمارے لیے جنت رکھا ہے، اور اگر ہم اس دنیا سے برے کام کر کے جائیں گے تو اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم بنا رکھا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر جو ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور جب ہم اس کائنات کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ نے آسمان کو بنایا، اللہ نے زمین کو پیدا کیا، اللہ نے اس زمین کے اندر نہریں بہا دیا، اللہ نے اس زمین کے اندر پانی کے فوارے نکالے، اللہ نے اس زمین کی گود میں پہاڑوں کی کیلیں ٹھوک دی، تو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کے اندر جو ان ساری چیزوں کو بنایا، ایک ایک ذرات کو جو اللہ نے بنایا وہ بے مقصد نہیں بنایا بلکہ اللہ نے کسی مقصد کے تحت بنایا، اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، اور ایک مومن کا یہ عقیدہ ہے، ایک ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے کہ جب انسان اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو دیکھتا ہے، ان ذرات کو دیکھتا ہے، تو انسان یہ قبول کرتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے اللہ، اے پروردگار عالم، تو نے ان میں سے کسی بھی ذرات کو، کسی بھی چیز کو بے مقصد اور بے فائدہ اس دنیا کے اندر پیدا نہیں کیا، بلکہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔
جب ہر ذرات کے اندر ایک مقصد ہے اور اللہ نے اسی مقصد کے لیے اس دنیا کے کائنات کے اندر تمام چیزوں کو پیدا کیا، تو انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات کہا، تمام سے تمام چیزوں کے اندر اللہ نے قریب 18,000 مخلوقات کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اور اس کے اندر اللہ نے انسان کو کہا اشرف المخلوقات کہا، یعنی سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند مخلوق جو ہے وہ انسان ہے۔ تو جب ہر چیز کے اندر مقصد ہے تو انسان کو اللہ نے بنا مقصد تو نہیں پیدا کیا ہوگا، بلکہ اللہ انسان کو بھی ایک مقصد کے تحت اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی انسان اور جنات کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور سید المفسرین حبر الامت ترجمان قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کل عباد فی القرآن، کہ قرآن کے اندر جہاں کہیں بھی لفظ عبادت کا تذکرہ آیا ہے، یعنی اللہ کی بندگی کا، اللہ کی پرستش کا، اللہ کو خدا ماننے کا، جہاں کہیں بھی عبادت کا تذکرہ آیا ہے تو اس سے مراد توحید ہے، یعنی اس سے توحید مراد ہے۔ تو اب اس کا معنی ہوگا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيُوَحِّدُونِ، کہ میں نے انسان اور جنات کو محض توحید کے لیے پیدا کیا، یعنی انسانوں کو توحید کا علم ہونا، یعنی اللہ کا اقرار کرنا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی رسالت کا اقرار کرنا، ان کی زندگی کو جاننا، اور انسانوں کو یہ معلوم ہونا کہ کس جگہ ہمارا سر جھکنا چاہیے اور کس جگہ ہمارا سر نہیں جھکنا چاہیے، کس جگہ ہمارا سر جھکے گا تو شرک ہوگا اور کس جگہ ہمارا سر جھکے گا تو بندگی کہلائے گا۔ یہ توحید کا علم انسان کو ہونی چاہیے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جہاں جہاں بھی عبادت کا، بندگی کا تذکرہ فرمایا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ وہاں سے توحید مراد ہے۔ اب انسان کو توحید کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اللہ کی بندگی کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، لیکن آج ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اپنے مقصد کو ہی بھول گئے۔ ہمیں اپنا مقصد ہی معلوم نہیں ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر بنائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انسانوں کو توحید کا علم ہے، اچھی اور بری چیزوں کا علم ہے، اگر انسان دین شریعت کا علم رکھتا ہے، دین شریعت کو مانتا ہے، تو واقعی وہ توحید کے اوپر قائم ہے، اللہ اور رسول کی بندگی کر رہا ہے۔ لیکن اگر انسان کے اندر اتنا بھی معلوم نہیں ہے، انسان توحید کو نہیں مانتا، تو فرمایا کہ اس کی جو زندگی ہے وہ جانور سے بھی بدتر زندگی ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا
اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہی لوگ ہیں جو چوپائے ہیں یعنی جانور ہیں، بلکہ آگے اللہ نے فرمایا بل ہم اضل، یعنی اس سے بھی بدتر ہے یہ لوگ جو توحید کا علم نہیں رکھتے، توحید کو نہیں مانتے۔ سامنے بیٹھے تو اندر بیٹھے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی بندگی کا علم ہونا اور اللہ کی بندگی کا ہمیں اقرار کرنا ہے، یہی ہمارا اور آپ کا ایمان ہونی چاہیے۔ ہم انسانوں کو اپنا مقصد یاد نہیں ہے، ہم انسان اپنا مقصد بھول گئے، لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے اندر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا کہ پچھلی امتوں کے اندر یعنی بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے بیل کی سواری شروع کی۔ یعنی عام طور پر انسان جو اس زمانے کے اندر تھے، آج ہماری سواری الگ ہے، لیکن اس زمانے کے اندر جو تھے لوگ وہ عام طور پر یا تو گھوڑے کی سواری کرتے یا کھچر کی سواری کرتے یا گدھائی کی سواری کیا کرتے تھے، لیکن بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا شخص ہوا جو بیل کی سواری شروع کی، یعنی بیل سے سواری کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ بیل اچانک سے آسمان کی طرف اپنے سر کو اٹھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے معلوم ہے کہ یہ انسان ہے اور میں اس مقصد کے لیے نہیں بنایا گیا ہوں۔ اس نے کہا انسانوں سے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے ہمیں اس مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم سواری کا کام کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں الگ مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن تمہیں اپنا مقصد معلوم نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ تو ایک جانور جو چوپایا ہے، جو جانور ہے، وہ اس کو اپنا مقصد معلوم ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو فرمایا سبحان اللہ، بقرۃ تتکلم، سبحان اللہ، بکرے یعنی گائے اور بیل بھی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مانو یا نہ مانو، لیکن میں اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر تو اس بات کو مانتے ہیں۔ وہ راوی جو اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، وہ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس مجلس کے اندر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو صحابہ تھے یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر جو تھے وہ اس مجلس کے اندر موجود نہیں تھے، پھر بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اس بات کو مانتے ہیں۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ اور اپنے خلیفہ پر کتنا بھروسہ تھا کہ میں نے اپنی زبان سے نکال دیا تو ان کو تسلیم ہو جائے گا، اگرچہ میری بات میری زبان سے نکلی ہوئی بات ہو وہ تسلیم کر لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو اس بات کے اندر کوئی تردد نہیں ہوگا، بلکہ سننے کے بعد بلا تردد اس بات کو مان لیں گے۔ تو یہاں پہ اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انسان کو جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا، ہم انسان کو وہ مقصد یاد نہیں ہے، لیکن ایک جانور جس کو اللہ نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اس جانور کو اپنا مقصد پتہ ہے کہ ہمیں کس مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیا گیا۔
اس لیے ہمارے اور آپ کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم اپنے مقصد کو جانیں، ہم اپنے مقصد کی فکر کریں، اور ہمارا جو مقصد ہے اس دنیا کے اندر آنے کا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ عبادت، اللہ کی رضامندی، اللہ کی بندگی جو ہمارا مقصد ہے، ہم اس کے اندر کامیاب ہو جائے، اسی مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہوتے ہوئے ہم اپنی آخرت کی زندگی کی فکر کریں۔ وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے اور ہمارے امام صاحب کو بھی بیان کرنا ہے، تو آپ لوگوں کے سامنے بس میں لاسٹ میں یہ بات کہتے ہوئے رخصت ہو رہا ہوں کہ ہمیشہ انسان اپنے مقصد کو یاد رکھیں۔ ہم دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں تو ہم دنیا کے اندر ایک مقصد اور ایک گول لے کر چلتے ہیں، ایک ٹارگٹ لے کے چلتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں آگے کیا بننا ہے۔ اگر کوئی بچہ پڑھائی کر رہا ہے تو وہ بھی ایک گول اور ایک مقصد لے کر آگے بڑھ رہا ہے کہ ہم پڑھائی کر کے ہمیں کیا بننا ہے، ہمیں انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، یا ہمیں کچھ اور بننا ہے، تو یہ مقصد لے کر وہ بچہ آگے بڑھتا ہے۔ ہم انسان اگر کام کرتے ہیں، وہ بھی ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں تو ایک مقصد لے کر، ایک گول لے کر آگے بڑھتے ہیں کہ ہم اس کاروبار سے ابھی اس طریقے سے شروع کریں گے، لیکن بھوشیہ کے اندر آگے چل کر ہم اس کو اتنا بڑھائیں گے، اس مقصد کو لے کر ہم اس کاروبار کو شروع کر رہے ہیں۔ تو ہم دنیا کے اندر ایک گول اور ایک مقصد لے کر ہم دنیا کی زندگی کو گزار رہے ہیں، جو زندگی 50 سالہ 60 سالہ زندگی ہے، تو ہم آخرت کی زندگی کو بنا مقصد، بے مقصد کیسے گزار سکتے ہیں؟ جو زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، جس زندگی کے اندر سے واپسی نہیں ہوگی، تو ہم اس زندگی کو بے مقصد نہیں گزار سکتے، بلکہ ہم اس مقصد کو یاد رکھیں۔ اور وہ مقصد ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اللہ کی بندگی مقصد ہے اس دنیا کے اندر ہمارے اور آپ کی زندگی گزارنے کا۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے اور آپ لوگوں سے بھی امید ہے کہ ہم اس مقصد کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، چاہے ہمارے ساتھ کیسے بھی حالات آ جائے، کیسے بھی مشکلات آ جائے، ہمارے ساتھ کیسے بھی معاملات ہو، ہم اپنے آخرت کے مقصد کو یاد رکھیں گے کہ اللہ کی بندگی ہمارا مقصد ہے۔ جب ہم اس مقصد کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں دنیا کے اندر اللہ کی بندگی کی توفیق ہوگی، اور جب اللہ کی بندگی کو، اللہ کی رضا ہمیں اس دنیا کے اندر حاصل ہو جائے گی تو ہماری آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اور دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مقصد کے اندر بھرپور کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور جتنی باتیں ہمارے سامنے آئی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو قوت و طاقت و ہمت و سربلندی عطا فرمائے، تاکہ ہم دین کے اوپر چل سکے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ शॉट मारा ही रहे।